بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں معزز سامعین؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بیجاپور میں عادل شاہی حکومت۔ اس سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا اردو ادب کی تاریخ میں اور دکن میں بہمنی سلطنت کا قیام، اور اس کے ادباء و شعرائی میں نے ڈسکس کیے تھے پریویس ویڈیو میں، آپ اس کو جا کر دیکھ لیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بیجاپور میں عادل شاہی حکومت اور ان کی ریاست کا جائزہ لیں گے، اور اس کے جو مشہور ادباء ہیں اور جو مشہور شعراء ہیں اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور ان کے تصانیف کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے۔ تو بیجاپور میں عادل شاہی ریاست کیسے قائم ہوئی؟ جنوبی ہندوستان میں جب بہمنی سلطنت کمزور ہوئی، بہمنی سلطنت یہ 1347 عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ اب پریویس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو جب یہ سلطنت کمزور ہوئی، بہمنی سلطنت، تو کئی آزاد ریاستیں وجود میں آئی۔ اس میں دو ریاستیں اردو ادب کے لحاظ سے اہم ہیں۔ ہم چونکہ اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو اور جو ریاستیں ہیں وہ ہمارا ٹرافک نہیں ہے، اردو سے ریلیٹڈ جو یہاں کی ریاستیں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو دو ریاستیں تھیں، ایک تھی بیجاپور کی عادل شاہی حکومت اور دوسرا گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کی بنیاد 1489 عیسوی میں یوسف عادل شاہ نے یہ بنیاد اس کا رکھا۔ یہ حکومت تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ پہلی صدی میں اردو ادب کی ترقی کے لیے کچھ خاص کام نہ ہوا، یعنی 200 سالہ حکومت تھی تو پہلے جو 100 سال تھے اس میں اردو ادب کی ترقی کے لیے کچھ خاص کام اس کے لیے نہیں ہوا تھا، کیونکہ فارسی زبان دکنی زبان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ تھی۔ یوسف عادل شاہ بذات خود فارسی کا ایک بڑا شاعر تھا، یعنی فارسی زبان کا غلبہ تھا، تو اسی وجہ سے اردو نے اتنی ترقی نہیں کی۔ اور خود جو بادشاہ تھا یوسف عادل شاہ، اسے بھی فارسی سے لگاؤ تھا، تو اسی وجہ سے فارسی اردو کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اس حکومت کی دوسری صدی میں اردو ادب کے حوالے سے بہت کام ہوا، یعنی جو بعد کے 100 سال ہے اس میں اردو ادب کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کیا اس ریاست نے۔ ابراہیم عادل شاہ جب جانشین ہوئے تو انہوں نے دکنی اردو کو اپنا زبان قرار دیا، لہٰذا دکنی کو شاہی سرپرستی حاصل ہو گئی، اور شعراء اور ادباء نے بھی اس طرف توجہ مائل کیا۔ یعنی جب ابراہیم عادل شاہ یہاں پر ریاست کے بادشاہ مقرر ہوئے تو اس وقت میں اردو کو بہت فروغ حاصل ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہ تھے اور بادشاہ کی سپورٹ بھی اردو کو حاصل ہو گئی، تو لہٰذا اردو زبان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتی رہی۔ اب عادل شاہی ریاست کے جو مشہور ادباء و شعراء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس دور کے اہم شعراء و ادباء یہ ہیں، اس میں پہلے نمبر پر ہے شاہ برہان الدین جانم۔ آپ شمس الاشاق، شاہ معراجی شمس الاشاق کے فرزند تھے۔ آپ ایک صوفی بزرگ تھے۔ ارشاد نامہ ایک مثنوی ہے، ایک بہت ہی طویل نظم، سکھ سہیلا نظم بشارت و ذکر آپ نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مثنوی لکھی ہے ارشاد نامہ، اور ایک نظم سکھ سہیلا اور نظم بشارت و ذکر یہ شاہ برہان الدین جانم نے لکھے ہیں اس دور میں۔ کس دور میں؟ بیجاپور میں عادل شاہی حکومت، بیجاپور میں، ٹھیک ہے۔ نثر اصناف میں کلمۃ الحقائق اور وجودیہ شامل ہے، یعنی وہ تو نظم میں لکھے نا، نثر میں کون سے کتابیں انہوں نے لکھی؟ کلمۃ الحقائق اور وجودیہ۔ اس کے علاوہ عبدل ایک اور نام ہے اس ریاست کا جو اردو ادب کے حوالے سے مشہور ہے۔ عبدل ابراہیم عادل شاہ کے دور کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا۔ اس کی ایک ہی مثنوی منظر عام پر آئی، وہ ہے ابراہیم نامہ، یعنی صرف اس نے بس ایک ہی مثنوی لکھی ہے، کون سی؟ ابراہیم نامہ۔ اس میں عبدل نے ابراہیم عادل شاہ کے کارنامے بیان کیے ہیں۔ آغاز حمد و نعت سے کرتا ہے، اس کے بعد اپنے پیر مرشد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مدح بیان کرتے ہیں، پھر بادشاہ کی تعریف وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس مثنوی میں ابراہیم نامہ میں پہلے جو یہ تشبیب لکھتا ہے، یعنی قصیدے کا آغاز کرتے ہیں مثنوی کا، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس میں اپنے پیر مرشد بندہ نواز گیسو دراز کی تعریف کرتے ہیں اور پھر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں مثنوی میں ابراہیم عادل شاہ کی،
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور نام ہے مرزا محمد مقیم استر آبادی. یہ بھی عادل شاہی حکومت کا ایک بڑا شاعر تھا. عشقیہ، مثنوی، چندر بدن اور ماہیار اس نے لکھی ہے مرزا محمد مقیم استر آبادی نے. اس کے علاوہ ظہور ابن ظہور ہے. ظہور نے ابراہیم عادل شاہ کی کتاب نورس کا دیباچہ سا نثر ظہور کے نام سے لکھا ہے. یعنی اس کا دیباچہ صرف انہوں نے لکھا ہے ابراہیم عادل شاہ کی کتاب کا. ملک خوشنود. ملک خوشنود گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کا غلام تھا. جب سلطان کی بیٹی سلطان بانو بیگم کی شادی بیجاپور کی سلطان محمد عادل شاہ سے ہوئی تو ملک خوشنود بھی اس کے ساتھ روانہ ہوا. راستے میں انہوں نے سارے انتظامات احسن طریقے سے نبھائے، لہٰذا ہتیجہ سلطان بانو بیگم نے آپ کو ایک بہت بڑے عہدے پر مامور کیا. یعنی یہ گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت، تو گولکنڈہ کی جو حکومت تھی وہاں پر اس کے بادشاہ کی بیٹی بانو بیگم، سلطان بانو بیگم، یہ اس کا ایک نوکر تھا. کون؟ یہ اس کا کیا نام ہے؟ ملک خوشنود. یہ اس کا نوکر تھا. جب اس کی شادی گولکنڈہ کے بادشاہ کی بیٹے کی شادی بیجاپور کی عادل شاہ کے بادشاہ سے ہوتی ہے تو یہ نوکر بھی اس کے ساتھ چلا آتا ہے، اس بیٹی کے ساتھ، اس ہتیجہ سلطان کے ساتھ. تو یہ یہاں پر آ جاتا ہے. راستے میں جو انتظامات تھے یہ بہت آسان طریقے سے نبھاتے ہیں. تو لہٰذا جب یہاں پر بانو بیگم کی شادی یہاں پر ہو جاتی ہے بیجاپور میں، تو یہ اس کو ایک بہت بڑا عہدہ دے دیتی ہے. ملک خوشنود نے متعدد غزلیں اور قصیدے وغیرہ لکھے ہیں. امیر خسرو کی فارسی مثنویوں کا ترجمہ آپ نے کیا ہے. ان میں یوسف زلیخا، بازار حسن اور ہشت بہشت شامل ہے. یعنی امیر خسرو کی فارسی جتنی بھی مثنویاں ہیں، یعنی یوسف زلیخا، بازار حسن، ہشت بہشت، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ کمال خان رستمی ہے. رستمی اس وقت کے بڑے مانے ہوئے شاعر تھے. اس نے غزلوں اور قصیدوں کے علاوہ مثنوی خبرنامہ بھی لکھی. یہ ایک مشہور مثنوی ہے. کس نے لکھی؟ رستمی نے، کمال خان رستمی نے. یہ فارسی کی مثنوی خبرنامہ سے ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں ہیرو حضرت علی ہے جو اشاعت اسلام کی خاطر کئی ملکوں کے بادشاہوں اور جنوں پریوں وغیرہ سے مقابلہ کرتے ہیں. یہ اردو کی پہلی رزمیہ مثنوی ہے. رزمیہ مثنوی اس کو کہتے ہیں جس میں کسی جنگ کے حالات ہوں. ٹھیک ہے. یہ 24,000 اشعار پر مشتمل ہے جو 2.5 سال کے عرصے میں لکھی گئی. 2.5 سال یعنی 2 سال اور پھر 6 مہینے. ملک الشعراء نصرتی. نصرتی اس دور کا ایک اور بہت بڑا شاعر ہے. نصرتی نے بھی بیجاپور کے 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا، پھر اس کو شہید کر دیا گیا. اب تک ان کی 4 کتب کا پتہ چلا ہے. نمبر 1 گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری، کلیات نصرتی. تو یہ ان کے تصانیف ہے. علی نامہ علی عادل شاہ کی سوانح عمری ہے، یعنی اس کی زندگی حالات بیان کیے ہیں. کس کے؟ علی عادل شاہ کے. گلشن عشق ایک عشقیہ مثنوی ہے جو نصرتی نے لکھی ہے. سید میرا ہاشمی ایک اور نام ہے. میرا ہاشمی پیدائشی اندھا تھا. مثنوی یوسف زلیخا اس نے لکھی ہے. اس نے ایک دیوان بھی لکھی ہے جس میں عورتوں کی زبان استعمال ہوئی ہے، یعنی ریختی کے انداز میں غزلیں لکھی ہے، اس لیے اس کو ریختی کا موجد قرار دیا جاتا ہے. معراج نامہ بھی اس نے ہی لکھا ہے. اس کے علاوہ یہ تو عادل شاہی حکومت کے شعراء اور ادباء تھے. تو اب اگر مجموعی جائزہ ہم اس کی حکومت کا لے لیں تو یہ ہے کہ اس دور میں اردو زبان و ادب نے کافی ترقی کی. ان 200 سالوں میں بڑے بڑے شعراء اور ادیب آئے جنہوں نے دکنی اردو کو مقام دوام عطا کیا. پہلے 100 سال میں ترقی اس نے نہیں کی یہاں پر اردو نے، کیونکہ پہلے سلاطین فارسی پسند تھے، لیکن بعد کے 100 سال میں یعنی ابراہیم عادل شاہ جب سے حکومت سنبھال لیتے ہیں، ریاست کے بادشاہ بن جاتے ہیں، تو دکنی زبان کی ترقی پھر شروع ہو جاتی ہے. دکنی زبان کیا ہے؟ یہی اردو زبان ہے. اس وقت اس کو دکنی زبان بولا جاتا تھا، کیونکہ یہ سلاطین خود بھی فاضل اور علم کے دلدادہ تھے اور شعر و سخن سے شوق بھی تھا. اردو کو دفتری زبان کا درجہ بھی اس وقت دیا گیا. اس دور کے شعراء نے ہر صنف سخن میں طب آزمائی کی، لہٰذا یہ دور اردو کے لیے مبارک دور ثابت ہوا. یعنی بہت سے شعراء اور ادیبوں نے یہاں پر آ کر بہت سی تصانیف لکھے ہیں، تو لہٰذا اردو ادب کے ذخیرے میں بہت اضافہ ہوا.
تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ تو بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کے حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی. امید ہے آپ کو پسند آ چکی ہوگی. اسے اسکرین شاٹ لے لیں اور نوٹس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کو ڈسکس کریں گے. اور اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.